مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قیام فرما چکے تھے، وہاں رہنے لگے، تو مدینہ منورہ میں سے دو بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا فرمائی۔ اس میں پہلی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ بے قیمت نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوئی مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد۔ اور دوسری نعمت رمضان المبارک کے روزے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے گئے سن 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے 14ویں سال رمضان المبارک جو ہے وہ روزے فرض ہو گئے، مسلمانوں کو عطا فرما دیے گئے۔ اب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 رمضان گزرے ہیں، 9 روزے، یعنی 9 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، حیات ظاہری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رمضان گزارے ہیں۔ اب ہمارا رمضان شریف کیسا ہو، ہمارا رمضان کیسا ہو، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتا سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتا سکتا ہے۔ ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے افطار کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، عبادت تو چلتے پھرتے اللہ کا بندہ نام لیتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت تو بندہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تب بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جب ان عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان عبادتوں کی بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات جب بچپن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان عبادتوں کی عادت پڑے، تو پڑھتے پڑھتے عادت پڑتی ہے، پھر وہ عبادتیں کئی عرصہ گزرنے کے بعد اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی خامیاں دور ہوتی ہیں، نماز میں خشوع آتا ہے، نماز میں بہت اچھی لذت آنی، ایک وقت گزر جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کرتا ہے، روزانہ وقت کو متعین کرتا ہے کہ فجر بعد پڑھوں گا، ظہر بعد پڑھوں گا، عصر بعد پڑھوں گا، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت لگتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں دوں گا۔ لیکن رمضان انقلابی عبادت، رمضان المبارک کا روزہ بندے میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی چال بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، صبح شام کے قاعدے قانون بدل جاتے ہیں۔ رمضان انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر کسی بندے میں رمضان کے روزے آنے پر بھی اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ابھی اس نے رمضان کو پایا نہیں۔ جنہوں نے رمضان کو پا لیا ان کی طبیعت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں،
4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں، وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں۔ ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا۔ ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے۔ ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں، کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔